برالخمار وہ چادر ہے جو گھر کے اندر لینی ہے سر کے اوپر، صرف چہرے کی ٹکیا کو کھولنے کے لیے، محرم رشتہ داروں کے سامنے، ان کے سامنے بھی سر نہیں کھولیں گے آپ۔ اور جو جلباب ہے وہ چادر ہے جو گھر سے باہر نکلتے وقت لینی ہے، جس کی ماڈرن فارم برقع ہے، اور اس میں چہرے کا نقاب بھی ہوگا یا گھونگھٹ بھی ہوگا۔ تو ان احادیث اور آیات کی روشنی میں شیخ البانی اور امام خمینی اہل تشیع کے بہت بڑے امام گزرے، اور ماڈرن دور میں ڈاکٹر ذاکر نائک اور جاوید احمد غامدی صاحب، میں ان سب کی بڑی دل سے عزت کرتا ہوں۔ اختلاف رائے جو ہے وہ علم کے میدان میں چونکہ جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم علمی دلائل اپنے سامنے رکھ رہے ہیں، اگر کوئی سے ایگری کرتا ہے ٹھیک، نہیں کرتا نہ کرے، کوئی زبردستی منوانے والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے۔ تو وہ بھی ان آیات اور احادیث کی روشنی میں امہات المومنین کے لیے پردے کے قائل ہیں، چہرے کے پردے کے۔ وہ کہتے ہیں یہ پردہ خاص ہے امہات المومنین کے لیے، عام عورتوں کو اجازت ہے کہ وہ چہرے کی ٹکیا اور ہاتھ کھول سکتی ہیں۔ تو اگر وہ غور سے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 59 پڑھیں جس سے یہ امہات المومنین کے چہرے کا پردہ ثابت کرتے ہیں، وہ الفاظ ذرا غور سے پڑھے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اپنی بیویوں سے، و بناتک اور اپنی بیٹیوں سے، و نساء المؤمنین اور مؤمن مردوں کی عورتوں سے بھی، صرف اپنی بیویوں بیٹیوں سے نہیں، آن مؤمنہ سے بھی جو عورتیں ہیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنی چادروں کو لٹکا لیا کریں آگے سے ان کا گھونگھٹ، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ ایک ذریعہ ہے جس سے وہ پہچان لی جائیں گی یہ خاندانی عورتیں ہیں، پھر ان کو کوئی اذیت نہیں دے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیات ہم ڈیٹیل سے ڈسکس بھی کر چکے ہیں۔ اب بھائیو، تیسری حدیث ہے جو چہرے کے نقاب کے قائل نہیں ہیں، حجاب کے، ان کی دلیل، وہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ بخاری میں 6228 اور مسلم میں 3251، فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ یہ ایک گورے چٹے مرد تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس کے بھائی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر ان کو اپنی پیٹھ کے پیچھے سوار کیا ہوا تھا، حجۃ الوداع کے موقع پر، اور اسی دوران ایک عورت آئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ مسئلہ اس نے یہ پوچھا کہ میرا باپ بوڑھا ہے، وہ سواری پہ بیٹھ نہیں سکتا، کیا میں اس کی طرف سے حج بدل کر سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں کر سکتی ہو۔ اب ظاہر ہے کہ اس وقت اس میں الفاظ ہیں کہ وہ جو فضل بن عباس تھے وہ اس عورت کو دیکھنا شروع ہو گئے، وہ عورت جو ہے وہ فضل بن عباس کو دیکھنا شروع ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب متوجہ ہوئے، بخاری اور مسلم میں حدیث ہے آپ کو پیٹھ کے پیچھے بھی نظر آ جایا کرتا تھا، آپ کی یہاں پہ آنکھ نہیں تھی لیکن آپ کو ان دو آنکھوں سے 360 ڈگری کا ویژن نظر آتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ان کو پکڑ کے نا ان کی گردن یوں موڑ دی، 2-3 بار ایسے ہوا۔ آپ دیکھیں شیطان کیسی چیز ہے کہ نبی کے پیچھے وہ بیٹھا ہوا ہے بندہ، اور نبی کا کزن ہے، اور عورت کو دیکھنے سے باز نہیں آ رہا۔ تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ پھر میں وہ جملہ بولوں گا کہ صحابہ اس آزمائش سے نہیں گزرے جس آزمائش سے ہمیں گزرنا پڑ رہا ہے، ایز فار ایز بے حیائی از کنسرن۔ نہ کوئی واٹس ایپ تھا، نہ کوئی یوٹیوب، نہ کوئی اسکائپ، نہ کوئی فیس بک۔ یہ چھوٹا سا معاملہ ہے تو آپ دیکھ لیں، شیطان تو ہر بندے کے ساتھ اٹیچ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 بار اس کا چہرہ یوں پھیرا۔ تو آپ شیخ البانی کہتے ہیں رحمہ اللہ اور ڈاکٹر ذاکر نائک، دیکھیں جی اس عورت کا چہرہ کھلا ہوا تھا، اس کا مطلب ہے چہرے کا پردہ نہیں تھا۔ یہ وہ اس سے مسئلہ یہ نکال رہے ہیں۔ تو میرے بھائی کاش یہ لوگ جو ہیں وہ باقی احادیث بھی صحیح بخاری کی پڑھ لیتے۔ وہ چوتھی حدیث میں نے آج جو بیان کرنی ہے وہ ہے صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1838، اور مشکات میں بھی ہے 2689 سنن نسائی کے حوالے سے، بخاری میں 1838، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محرم مرد، ایک ہے لفظ محرم، محرم ہے جو جس کے سامنے آپ چہرے کو کھول کے آ سکتے ہیں، محرم احرام والا، احرام والا مرد نہ قمیض پہنے، نہ پگڑی پہنے، نہ ٹوپی پہنے، نہ موزے پہنے، احرام کی حالت میں یہ کام نہیں وہ کرے گا۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ صحابہ کرام پگڑی اور ٹوپیاں پہنا کرتے تھے۔ یہ اہل حدیثوں کے لیے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ اللہ کے بندوں، یہ صحابہ پہنا کرتے تھے تبھی احرام کی حالت میں اتروایا گیا نا، اور آپ احرام والے معاملات کو لے کے عام حالت میں لوگوں کو عام اجازت دی ہوئی ہے۔
تو اور ساتھ اسی حدیث میں الفاظ ہیں صحیح بخاری 1838 میں کہ جو عورتیں ہیں احرام والی وہ منہ پر نقاب مت ڈالیں اور ہاتھوں پر دستانے بھی مت پہنے. یعنی اس وقت عورتیں ہاتھوں میں دستانے بھی پہنتی تھیں ہاتھوں کی خوبصورتی کو چھپانے کے لیے, اور چہرے کا نقاب بھی کرتے تھی. تبھی تو حکم دیا جا رہا ہے نا نقاب نہ پہنے. لہٰذا یہ جو شیخ البانی کی دلیل ہے فضل بن عباس کے واقعے کی, تو وہ جب تک ان احادیث سے یہ ثابت نہیں کرتے کہ اس عورت کا احرام کھل چکا ہوا تھا, اس وقت تک یہ دلیل ان کی ایمبیگوس مبہم دلیل ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دلیل اس تحت تھی کہ صحیح بخاری 1838 کے چہرہ کھلا ہوتا ہے احرام کی حالت میں, جبھی وہ عورت چہرہ کھول کے اس وقت سامنے آئی ہوئی تھی. اگر کہتے ہیں کہ جی احرام کا بھی کنفرم نہیں, تو بھئی آپ کی بھی دلیل نہیں ہے. آپ کے جتنے بھی دلائل ہم نے ایمانداری سے پڑھے ہیں سب کے سب ضرب تقسیم کر کے نہ چیزیں ثابت کی ہوئی ہیں, غیر مبہم ان ایمبیگوس ایک بھی روایت موجود نہیں ہے. اور ایز فار ایز مزاج آف اللہ اینڈ رسول از کنسرنڈ, تو وہ سیدھا سیدھا چہرے کے نقاب اور حجاب کی طرف اشارہ کرتا ہے.